اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے، جو حی اور قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، تو انسان نے رب کی نافرمانی کی، غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا، اور دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ میں تجھے دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، دنیا میں تجھے میں نے اتارا ہے، ساتھ میں تیری رہنمائی بھی کرتا رہوں گا، تاکہ تو دوبارہ اس جنت کے لیے تیار ہو کے واپس آ جائے۔ جنت کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی بھیجنا شروع کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ تم دنیا میں چلے گے، اب دنیا کے اندر میری طرف سے ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن ہوتا رہے گا، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے بھی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ یہ رہنمائی، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کی، اور ہر دور کے اندر اللہ نے ہدایت کو بھیجا، رہنمائی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کتب کو بھیجا، تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اور پھر جو انبیاء آئے، وہ کوئی نبی کسی علاقے کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف آتا رہا۔ ایک وقت میں کئی انبیاء آئے، کئی شریعتیں تھیں، لیکن آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب آپ کی بعثت ہوئی، اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، یہ کتاب جو راہ ہدایت ہے، یہ کتاب جو انسان کو جنت تک لے جانے والی کتاب ہے، یہ اللہ نے اپنی اس کلام کو ہم تک پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا۔ اور نبی علیہ السلام پر آنے والی یہ آسمان سے آخری ہدایت تھی، پہلے آتی رہی، بدلتے رہے قوانین و شریعت کے مسائل، مختلف قوموں کے اندر مختلف نبیوں کی شریعت میں
مختلف ہوتی رہی، لیکن جب قرآن آیا تو رب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن یہ دستور نہیں بدلے گا۔ جو قرآن آ رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کی شریعت آ رہی ہے، یہ آخری دین ہوگا، آخری رہنمائی ہوگی۔ اسی کے نقش قدم پر تم چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اس کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہوں گے۔ اگر تم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا، اس رہنمائی کو چھوڑ دیا، تو پھر کامیابی نہیں، کامرانی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ پہلے انبیاء آتے رہے، لیکن جو جس قوم کی طرف آتا تھا صرف اسی کی اتباع ہوتی تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے، اس قوم کی پیروی اس قوم پر لازم تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایک زمانے کے ہیں۔ جہاں لوط علیہ السلام تھے، وہاں جو شریعت اللہ نے بھیجی، ان لوگوں کو ان کی اتباع کا حکم تھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تھے، جس قوم میں تھے، ان کو اس کی اتباع کا حکم تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو پھر پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ کچھ جو ہے نا اسباق قرآن میں آئے، کچھ کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو شریعت رب نے نبی علیہ السلام کو دی، یہ آخری شریعت اور اتمام والی شریعت تھی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، لہذا اللہ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اب قیامت تک اسی نبی کی پیروی کرنی ہوگی اور اسی کتاب کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اسی دین کو ماننا ہوگا۔ اگر اس کو کوئی بدلے گا، اپنی من مانی کرے گا، جس کا جی چاہے گا اس طرح چلے گا۔ کوئی کہے کہ میں یہودی ہو گئے فلاں پا جاؤں، عیسائی ہو گئے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، جہالت اس امت سے ختم کر دی گئی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے، میں دین نہیں جانتا، تو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سیکھیں دین۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا حاصل کی لیکن دین کیوں حاصل نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم ہے؟ آج یہ سکولوں پہ لکھ دیا گیا۔ آج دشمن نے چال چلی اور ہمارے دماغ جو ہیں اس طرف لگا دیے گئے کہ آج ہم انگریزی کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، میتھ کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، فزکس کیمسٹری کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ وہ زندگی جو 60 سالہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ انسان جو پیسے کماتا ہے وہ 40 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اب 40 سال دورانیہ کے لیے ہم نے بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کی، لیکن جس تعلیم کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لازم ہے ہر مسلمان پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، اس کو حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ قرآن کی تعلیم تھی، وہ مسائل، عقائد کے مسائل ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن حدیث والا ہے کہ نہیں۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہونا، اس کے مطابق علم ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نماز کے مسائل ہر مسلمان پر لازم ہے، روزے کے مسائل اسی طرح۔ جو جس کام میں ہے، جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کا مشغلہ ہے، اس اپنی فیلڈ کے بارے میں اس کو معلومات حاصل کرنا لازم ہے۔ کل شریعت کا نہیں کہا گیا، لیکن ایک استاد ہے تو استاد کو قرآن کی روشنی میں وہاں اپنے فرائض یاد ہونے چاہیے، حدیث کی روشنی میں۔ ایک تاجر ہے تو اس کو تجارت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں لازم ہیں۔ عبادات، اپنے عقائد تو لازم ہیں، باقی جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ کی مہارت قرآن اور حدیث سے سیکھنا لازم ہے۔ لیکن ہم نے وہ علم چھوڑ دیا۔ جب علم چھوڑا تو اتباع نکل گئی۔ اتباع کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کا علم ہو، اور ہم علم سیکھتے بھی نہیں
اور بعض لوگوں کو کہا جائے نا، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، کہا جائے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جتنا علم ہوگا اتنا عمل مانگا جائے گا، لہذا ہم سیکھیں گے بھی نہیں، علم ہی نہیں ہوگا تو پوچھا کس چیز جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ جان بوجھ کر اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرنا، پیچھے ہٹنا، نہ سیکھنا، یہ کل قیامت کے دن مجرم بنے گا انسان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، اور پھر اس کے مطابق اتباع ضروری ہے۔ کامیابی اسی دین کے اندر ہے، اتباع رسول کے اندر ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہم جائیں گے تو میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، پیروی کی، فرمانبرداری کی، اسے بڑی کامیابی حاصل ہوگی، بڑی کامیابی۔ اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں جانے کے لیے نبی کی اتباع لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جائے گی، الا من ابا، مگر جو خود انکار کرے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی سارے جائیں گے۔ اب صحابہ کرام جو ایک ایک بات نبی علیہ السلام سے لے کر مرنا تو برداشت کر لیتے تھے لیکن چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ جنت میں تو ہر بندہ جانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری پیروی کی، جس بندے نے میری بات مانی، جو بندہ میرے نقش قدم پر چلا، اس نے جنت کو حاصل کیا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو جنت سے دور کرتا ہے۔ جنت کا راستہ اتباع میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دیا ہے اس کو لیں، اس کو خوشی سے حاصل کریں، اپنے چہرے پر سلوٹے نہ ڈالیں، انکار نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیں، اتباع کریں، پیروی کریں۔ آج ہم مسلمان اپنے حال پر ذرا غور کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو میری پسند ہے میں مانوں گا، جو آپ کی پسند ہے وہ مانیں گے، جو ہمارے مزاج کے خلاف آ گئی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اپنی انا کا دین اپنی انا کی چیز نہیں ہے کہ میرا دل کرے تو میں مانوں گا وگرنہ نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو رسول دے اس کو لینا ہے تم نے، جس سے منع کرے اس سے رکنا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر دیندار لوگوں کی بات کرتا ہوں، دنیا دار کی نہیں، دیندار لوگوں کی۔ ہماری شادی بیاہ کیسے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہمارے شادی بیاہ کیا قرآن حدیث کے مطابق ہیں؟ وہی رسم و رواج جو یہود و عنود کے ہیں، ہندو کے رسم و رواج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب شادی کے اندر کیا ہے؟ نکاح ہے، ولیمہ لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنی پڑے، یعنی کہ ولیمے کی اتنی اہمیت ہے
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، جانا ہے۔ اب یہ ولیمہ اتنی لازمی چیز ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، رسم حنا مہندی کی رسم کریں گے، بارات لمبی لے جائیں گے اور پھر ولیمے پہ چھٹی کر دیں گے۔ کیا ہے، وہ مہنگائی بڑی ہے، اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے تو ولیمہ کہاں سے کریں؟ بھائی بارات کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ رسم و رواج کا کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ رسم حنا کرو؟ اور پھر کہیں کیا کرتے ہیں کہ جو بارات گئی واپسی پہ کھانا تو کھلانا پڑے گا، لہذا کیا کرو گے، اس کو ولیمے کا نام دیں۔ حقیقت میں ولیمے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی خلوت کے بعد ولیمہ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دیکھیں کہ قرآن کی مخالفت، نبی کے فرمان کی مخالفت۔ اب ہندو کی معاشرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہندو کا جو رسم رواج ہے، رسم حنا مہندی کی رسم، اس کو پورا کریں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، یہ جو ہے نا براتیں بھی لمبی لمبی لے کر جائیں گے، لیکن جو عین سنت چیز ہے ولیمہ، اس کے وقت کہیں گے مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیا؟ یہ ہمارا طور طریقہ ہے؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، سب چیزیں چھوڑو، سنت پر عمل کرو، ولیمہ لازم کرو، باقی بے شک نہ ہو چھوڑ دیں، رسم ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اموات کو دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا وہی ہم کر رہے ہیں، ان سے لی چیزیں اور انہی کے اوپر چل پڑے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جو چیز منع کر دی، چھوڑ دی، ہمیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو حاصل نہیں کرنا۔ آج ہم معاشرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آج ہم دیکھتے ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے، آج ہم دیکھتے ہیں دوست کیا کہیں گے۔ ہم نے اب خود سنا ہے، جناب ڈھول بج رہے ہیں شادی پر، کیوں مار رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں لائے، تو پھر کیا، وہ فلاں دوست لے آیا، بھائی گھر تیرا ہے، فلاں دوست کیوں لے کے آیا؟ اب اس کو ناراض تو نہیں کر سکتے، اس نے کہا ہے کہ میں لے کر آؤں گا تو اس کو منع تو نہیں کر سکتے، وہ دوست ہے۔ اب دوست کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ رسول اللہ کی اتباع نہیں کرنی، دنیا کو دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کو اللہ کے قرآن میں کیا آیا ہے کہ جب منافقین کو کہا جاتا نا اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ اصحاب محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے کیا کہتے تھے، ان بے وقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں؟ کیوں کہتے تھے بے وقوف؟ کیوں کہتے تھے؟ آج بھی جو بندہ صحیح قرآن حدیث پر چلے گا اس کو آج بھی لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ وہ تو کفر کا معاشرہ تھا، وہ لوگ بے وقوف کہتے تھے، اور آج آپ جو مسلمان کہلاتے ہیں، اس مسلمان معاشرے کے اندر آپ صحیح قرآن حدیث پر چلیں، آج آپ کو آج بھی بے وقوف کہیں گے۔ ان کو کیوں کہتے تھے؟ ان کے نزدیک تھا کہ نبی کی بات آ گئی، جو مرضی کوئی کہتا رہے، نہیں مانیں گے، نبی کی مانیں گے، بندے کی اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ جس طرح وہ صحابی ہے، ماں کہتی ہے کہ میں سائے میں نہیں جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ اسلام نہیں چھوڑتے۔ بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، اماں ایک بار نہیں کئی بار تو زندہ بھی ہو مر جا، کھانا بے شک نہ کھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا نہیں۔ جب ایسا ایمان ہوگا تو پھر لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بے وقوف ہے۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، جب قرآن حدیث نبی علیہ السلام پیش کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے تو ان طریقوں پر نہیں کبھی عمل کیا، یہ کوئی نئی دعوت لے کر آ گیا۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد وہ تو یہ کام نہیں کرتے رہے، اور آگے سے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے تو آپ کا ابا فوت ہو گیا، وہ گمراہ مرا ہے؟ میرے بھائیو، جو دنیا سے گیا ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ ان کو جو علم تھا انہوں نے کیا، ہمیں جو علم ہے ہم کریں گے،
ان کو ان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے۔ آج کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ کسی نوجوان کو اٹھائیں، کسی بندے کو اٹھائیں، بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ نماز میں رفع الیدین کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ کبھی خود حدیث دیکھی ہے؟ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا۔ بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رفع دین ہے یا نہیں؟ اور ایک بندہ ہے وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے۔ بھائی کیوں باندھتے ہو؟ میرے ماں باپ ایسے کرتے رہے۔ بھائی حدیث دیکھو، حدیث ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، حدیث ہے۔ تم نے حدیث دیکھی ہے؟ اگر آج ہم جس طرح ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں اسی طرح کریں گے، اگر کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے تو اسی راستے پر، اگر کوئی سنی کہلاتا ہے اسی راستے پر، تو یہی بات ہے کہ یہ بھی آباء کے دین پر ہو۔ خود تحقیق کیوں نہیں؟ تمہارے نماز کے مسائل حدیث سے ہونے چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ تم نے یہ کیا ہے، بخاری کھول کے سامنے رکھے کہ جی یہ حدیث ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خود پڑھی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے یہ کام کیا؟ جی کیا۔ کیوں کیا؟ حدیث نکال کے سامنے کہ نبی نے یہ کیا ہے، نبی نے یہ کہا ہے۔ پھر تو پتا چلے کہ آپ واقعی اہل الحدیث ہیں، اہل سنہ ہیں۔ اور اگر وہی باتیں کہ جی بڑے ایسے کرتے رہے ہم بھی اسی طرح ہیں، ابا جی ایسے نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے میں بھی ایسے پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ نے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کل پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا چلے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں خدا کے لیے دین کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، جو کام کرتے ہیں حدیث دیکھیں، قرآن کی آیت دیکھیں کہ آیا یہ اس میں ہے کہ نہیں۔ نبی کی اتباع، نبی کی سنت کی پیروی یہ لازم ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل واضح ہے، کوئی بھی کام کرتے تھے تو پہلے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں گے۔ جس طرح وہ واضح حدیث ایک موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک علاقے میں گئے، وہاں پر ایک سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، تو اس سردار کو دم کیا گیا، ٹھیک ہو گیا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ انہوں نے بکریاں دی۔ اب صحابہ کرام کو بھوک بھی لگی ہے، صحابہ کرام کو ضرورت بھی تھی، لیکن صحابہ کرام نے کھائی نہیں، بلکہ کیا کیا؟ وہ بکریاں لی، نبی علیہ السلام کے پاس آگے، اللہ کے رسول ہم نے یہ پڑھ کے دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، کیا بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ بلکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی اس جگہ پہ آپ گئے ہیں، آپ نے یہ کھانا کھایا ہے، کبھی سوچا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں؟ کہتے ہیں وہ چاول حرام ہے، چاول ہی تو کھائے ہیں، گوشت ہی تو کھایا ہے۔ میرے بھائیوں گوشت اور چاول کی بات نہیں ہے، بات اتباع کی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس طریقے پر ہیں یا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان آج کے دور کے اکثریت مسلمانوں کی ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مال، پیسہ ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ چودھری صاحب، راجہ صاحب، گجر صاحب، فلاں صاحب، بس یہ ہمیں نہیں پرواہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، نبی کی مخالفت کر لیں گے، لیکن دوسرے کو ناراض نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں ناراضگی کس بات کی ہے؟ اگر وہ بندہ تمہارے دین پر عمل کرنے سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کو ناراض ہونے دو، اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ اللہ کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، وہ تو ڈٹ کر حق پر چلتے تھے، وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کفر میں ہے، مسلمان نہیں ہوئے، کفر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی بیٹی تھی ابو سفیان کی، باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا۔ اب دیکھیں باپ آیا ہے اور کیا ہے کہ باپ آتا ہے تو بیٹیاں اس کے لیے نرم بستر کا اہتمام کرتی ہیں،
بیٹیاں اس کے لیے ہر طرح کی خوشحالی لانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ پیار ہے نبی سے، ہمارے پیار کی طرح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، باپ ہے لیکن ہے کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا، بیٹی نے کہا ٹھہر جاؤ، بستر اٹھایا، کہا کہ آپ کافر ہیں، آپ پلید ہیں، بستر پاک ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے نبی سے پیار بھی نہیں کیا، اتباع بھی نہیں کی، اپنی منمانی کی ہے۔ دوسروں سے کیا شکوے ہیں؟ ہم جو اپنے آپ کو اہل سنہ اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ہم ذرا اپنے گربان میں جھانکیں کہ ہم قرآن حدیث کی اتباع کتنی کرتے ہیں۔ اور سچی بات ہے، مجھے وہ ایک بھائی یاد آتا ہے، سرگودا میں تھے ہم، وہ نیا نیا قرآن حدیث کی طرف آیا، پہلے غالباً شیعہ تھا یا اس طرف تھا، تو نیا نیا اس طرف آیا تو وہ اتنا غصہ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جو اپنے آپ کو اہل سنہ اور اہل الحدیث کہلاتے ہیں یہ خود دبا ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک آگ تھی، جذبہ تھا، کیونکہ وہ گمراہی میں رہ چکا تھا، اس کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے وہ دین پر آیا تھا، اسلام کی طرف آیا تھا، صحیح منہج کی طرف آیا تھا، تو اس کو پھر غصہ آتا تھا کہ یہ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو اہل سنہ اہل الحدیث کہلاتے ہو، اور کام تمہارے کیا ہیں؟ اور حقیقت بات ہے، اگر اب ہم ٹھنڈے دماغ سے اپنے گربان میں جھانک کر غور کریں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، صرف نام کی حد تک، صرف نام کی حد تک، وگرنہ ہو اہل الحدیث اور نبی کی حدیث آ جائے اور چھوڑ دے، ہو اہل سنہ نبی کی سنت کی بات ہو چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور اپنے آپ کو اس بات پر لے کر آئیں کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنا سر نیچے کرنے ماننا ہے، سنت آ جائے ماننا ہے، قرآن کی آیت آئے تو ماننا ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہمیں مال نظر آتا ہے، دولت نظر آتی ہے، صحابہ کرام نے چھوڑا ہے، اور جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جن کو جنت کا رستہ نظر آتا ہے، جو دعوت دینا جانتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزوں سے بھاگتے ہیں جو ان کو گمراہ کرنے والی ہیں، جو ان کو فتنہ نظر آتی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام اسی نہج پر تھے، مال کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ وہ صحابی کا واقعہ جو اتباع رسول میں بڑا ہی معروف ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے انگوٹھی اتاری، زمین پر پھینکی، فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر سونا حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ مسئلہ سمجھایا، چلے گئے، وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے، کسی نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، اپنی بیوی کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بہن کو، ماں کو، کسی عورت کو دے دینا، قربان جائیں۔ آگے سے جواب فرمایا، جس چیز کو رسول نے پھینک دیا ہے میں اٹھا کر گھر لے جاؤں؟ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اٹھا کر پھینک دوں، گھر لے جاؤں۔ جہاں نبی نے پھینک دیا وہی رہنے دیں، یہ سونا تھا، ہم تو 10 روپے بھی ہونا تو حرام کے یہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ ہے تو پیسے ہی نہ، پیسے کون سے حرام ہوتے ہیں؟ وہی کھانے کی چیز، وہی پینے کی چیز۔ جو صحیح منہج پر چلنا چاہتے ہیں ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس طرح امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، آپ دین کے دائی ہیں، دیکھیں کہ بخاری لکھی ہے، آج ہر مولوی فخر سے کہتا ہے جی بخاری میں لکھا ہے۔ اگر بخاری اتنی اللہ کے ہاں مقبول ہوئی کہ دنیا میں بخاری ہو رہی ہے تو اس بندے کا ایمان بھی ذرا چیک کریں۔ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، 1000 دینار جیب میں ہے، جا رہے ہیں، ایک بندے نے دیکھ لیا، اس نے شور شروع کر دیا، اس نے کہا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے ہیں، لہذا مجھے تلاشی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ تو ظاہر بات ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی جیب میں تو وہاں سے تلاشی شروع نہیں ہوتی، تلاشی ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتی ہے۔ اب اس نے شور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تلاشی لے لو، اس نے آگے سے شروع کیا۔ امام بخاری نے جو ہے نا، جب امام بخاری تک پہنچا تو جیب میں پیسے نہیں تھے، ساری جانچ پڑتال کی گئی، پوری کشتی سے 1000 دینار کسی سے ملے ہی نہیں۔
اب وہ بندہ اس کی بدنامی ہوئی، لوگوں نے برا بھلا کہا، بیٹھ گیا۔ پھر آستہ سے سرک کے امام بخاری کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یار تیری جیب میں 1000 دینار تھا، کدھر گیا ہے؟ اسی کے لیے تو میں نے کیا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ میں نے دریا میں پھینک دیے، وہ تو میں نے پھینک دیے۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے نبی کی حدیث کا کام کرنا ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ بخاری چور تھا، مجھ سے نبی کی حدیث کوئی نہیں لے گا۔ یہ اتباع ہے کہ نبی کے دین کے لیے، نبی کے لیے، اسلام کے لیے پیسے قربان کیے کہ میری عزت بچ جائے، میں دین کا کام کر سکوں۔ آج ہم مسلمان دین کے کام کی سوچتے نہیں، اتباع کی طرف جاتے ہی نہیں، علم حاصل کرتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، خدا کے لیے اتباع رسول کیجئے، اور اتباع رسول کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں، جو کام بھی کریں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔